رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الخديم وخطابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيدتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. عامر شکاری صاحب اور عبدالخالق صدیقی صاحب دونوں حیدرآباد کے محترم بزرگوں نے ایک ہی بحر پر قرآن مجید کی شان میں بڑا زبردست کلام لکھا تھا. اس کی کچھ اشعار کو گزار کر کے اپنی بات کو ابتدا کی طرف لے چلوں. کرم کا وقت ہے، یہ کامل صاحب کا ہے. کرم کا وقت ہے، حد سے زیادہ ہے پریشانی، تو آخر محی الدینی المدد یا غوث سمدانی. اور محبت نے میرے دامن کو باندھا جس کے دامن سے، میں ایک بندہ کمینہ اور وہ محبوب سبحانی. میں ایک بندہ کمینہ اور وہ محبوب سبحانی. یہ حضرت صدیقی صاحب کا ہے کہ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی. حامد صاحب فرماتے ہیں، زمانہ اپنا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ بڑا پیارا شعر ہے: قسم اللہ کی ان کی عطا کامل کرم کامل، قسم اللہ کی ان کی عطا کامل کرم کامل، مگر کامل مصیبت ہے ہماری تنگ دامانی، مگر کامل مصیبت ہے ہماری تنگ دامانی. میں دل کی گہرائیوں سے سدا مبارکباد پیش کرتا ہوں سرپرست عبدالسلام صاحب کو اور اس محفل کے روح رواں مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جن کی کاوشوں سے یہ محفل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. تمام سامعین حاضرین، یہ جو محفل پچھلے 5 مہینوں سے چل رہی ہے سرکار پیران پیر کے نام سے، کہ سرکار پیران پیر کے خطبات بیان ہو رہے ہیں، اور میں ہر محفل کی ابتدا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس بات کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. پتہ نہیں کون سے شخص کو کب توفیق ہو جائے اور وہ کون سا ایپیسوڈ دیکھ لے. سامعین، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی جلسہ فیضان اولیاء ہوتا ہے، سرکار غریب نواز کا جلسہ ہو، سرکار بندہ نواز کا جلسہ ہو، یا کسی بھی بڑے بزرگان دین کا جلسہ ہو، خصوصاً سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی کا جلسہ ہو پیران پیر کا، تو اس میں کرامات بیان ہوتی ہیں، اور کرامتوں سے انسان کے دل کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، ہر غلام کے دل کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیر کو، میرے آقا کو یہ مقام عطا کیا. جیسے ہمارے یاسر قادری نے پڑھا کہ عجب مسیحائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو دی ہے کہ کسی مردے کو دیکھ کر خوب کہے توڑ کر کھڑا ہو جائے. تو جب ہم کرامات سنتے ہیں تو یقیناً ہمارے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہم اس پیر کے ماننے والے، پیران پیر کے چاہنے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے کرامات سرکار پیران پیر کو عطا فرمائے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور امت مصطفیٰ میں کسی ولی کو اپنی کرامت عطا نہیں کی گئی. جتنی کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کے واسطے وسیلے سے سرکار پیران پیر سید شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے. ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، محور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوتیں عطا کی ہیں پیران پیر کو، وقتاً فوقتاً اولیاء اللہ جب کرامتیں دکھاتے ہیں تو اپنی شان، اپنی بڑائی کے لیے نہیں دکھاتے. وہ کرامتوں کا ظہور جو ہوتا ہے دین اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہوتا ہے. کرامت جو ہے یہ معجزے کا عکس ہے. جیسے قرآن پاک میں کئی مرتبہ کم و بیش 25 انبیاء کے جو واقعات آئے ہیں، تو اس میں یہ واقعات یہ بعد میں آیا ہے کہ ان کی امت، ان کی قوم ان سے پوچھتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول اگر نبی ہیں تو یہ کر کے بتا دیں، یہ کر کے بتا دیں، اپنے پاور کا اظہار کریں. اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، اگر آپ کا رب سچا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے حضور پاک سے بھی سوال کیا گیا. آپ نے کروڑ مرتبہ وہ واقعہ سنا جسے معجزہ شق القمر کہتے ہیں، کہ کفار کی جماعت حضور پاک کے پاس آئی. میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو اسی واقعے کو ہمارے بہترین مقررین چیخا مار کے بڑے جوش و انداز میں یہ کر کے کہتے ہیں تو سامنے والی قوم میں جوش بھی پیدا ہوتا ہے. میں صرف 2 سیکنڈ میں واقعہ کہہ دوں گا. حضور پاک کے پاس کفار کی بڑی جماعت آئی، آ کر کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اس وقت فل مون تھا، 14ویں رات تھی. آقا کریم نے اللہ کی عطا سے اپنی پیاری انگشت مبارکہ کا اشارہ کیا، حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا.
इस वाक़े को 27वें पारे में सूरह कमर में अल्लाह तबारक व तआला ने नक़ल भी किया है। कुरान की बात कह रहा हूँ, यहाँ के मौजूदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नक़ल भी किया है। तो सामईन, उम्मतों का काम होता है, नॉन बिलीवर्स का, कि प्रॉफिट से क्वेश्चंस करते थे, अगर इफ यू आर अ ट्रू प्रॉफिट, इफ यू आर अ ट्रू मैसेंजर, सो इफ योर गॉड इज ट्रू, सो शो अस द पावर्स व्हिच योर गॉड हैज गिवन। जो तुम्हारा रब, जो तुम्हारा सच्चा रब है, वो तुम्हें जो पावर्स, अगर तुम सच्चे नबी हो तो उसने यकीनन तुम्हें कुछ ताकतें दी होंगी, उसका इजहार करके बताओ। तो अंबिया अलैहिस्सलाम मौजिज़ात के जरिए लोगों को दीन इस्लाम की हक़ानियत बताते थे कि हमारा रब वो है जो वाहिद है, यकता है, उसी की इबादत करनी चाहिए, तमाम मखलूक का खालिक व मालिक वही है और उसने मुझे नबी बनाया है। तो खैर, अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला पावर्स अता करता था, क़ुव्वत अता करता था, और अंबिया अवाम के मुतालिबे पर उसको दिखाते थे। और मैं ये बात 2-4 साल पहले यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। यहाँ पर अकाबिर हजरात मौजूद हैं, बात जानते हैं, मगर जो नहीं जानते उनके इल्म इजाफे के लिए, मौजिज़ा उसे कहते हैं कोई ऐसा काम जो आम इंसान ना कर सके और आम इंसान की समझ में भी ना आ सके। अगर किसी नबी से हो तो मौजिज़ा कहते हैं, अगर किसी वली से हो तो करामत कहते हैं, और अगर किसी काफिर से हो तो उसे जादू या इस्तिदराज कहते हैं। ठीक है, एक मिसाल भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, आपने कहा कि भाई सेब ला दे, 1 सेकंड में आपके सामने सेब आ गया। मिसाल के तौर पर अगर वो इस्लाम की हक़ानियत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तक़वियत के लिए किया गया, किसी नबी ने वो काम किया तो वो कहलाया जाएगा मौजिज़ा। किसी अगर वली ने किया तो वो कहलाया जाएगा करामत, और अगर किसी काफिर से या किसी नॉन बिलीवर से वो काम हुआ तो वो जादू और इस्तिदराज कहलाया जाता है। ठीक है, तो गई बात। तो खैर, अब हम आए फिर करामतों की तरफ कि हम सरकार वैसे बात की जब भी करामतें सुनते हैं 11वीं के जलसों में, 12वीं के जलसों में, जब भी तो यकीनन हमारे दिलों को खुशी होती है। मैं ये तमीज़ इसलिए बन रहा हूँ कि आप हज़रात की समझ में आ जाए, और आप हज़रात बहुत ही ज्यादा काबिल मुबारकबाद हैं। मैं आम उर्दू में कहूँ तो ये जो टॉपिक है, हम आम उर्दू की बात कर रहा हूँ, इसे कहते हैं सबसे खुश्क टॉपिक। अब खुश्क टॉपिक, ड्राई सब्जेक्ट, आम लोगों के लिए कह रहा हूँ, सूफिया औलिया के लिए और जो अल्लाह की तलाश में है उनके लिए सबसे अहम सब्जेक्ट यही है। मगर मैं अपने आप को, हम सबको शामिल करके कह रहा हूँ, ये हमारे लिए आम तौर पर बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। भाई तकवे की बात हो रही है, दुनिया को छोड़ने की बात हो रही है, पैसे से दूरी की बात हो रही है, परेशानियों पे सब्र की बात हो रही है। ये ड्राई सब्जेक्ट है भाई, हमको कुछ जोश में उछालने वाला सब्जेक्ट बताओ। ये हम सुन्नियों का, हम वी आर इंक्लूडेड इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, मैं खुद इसमें शामिल हूँ कि हमें रसूल पाक के मौजिज़ात बताओ, यकीनन हम बड़े खुश होते हैं, होना भी चाहिए। हमें औलिया की करामतें बताओ, सुनाओ, और जोश से, जज्बे से, चीखा मार के, हाथों को उठा उठा के बताओ, तो हमारी कौम बड़ी खुश होती है। मुखर्रिर साहब ने क्या उछाल दिया, मजमा उछल गया पूरा, उनका आना चीज हो गया। मगर जब बात आती है तसव्वुफ की, अपने आप को एक सवाल करता हूँ सबसे, और जवाब आवाज के साथ दें, क्या आप पीराने पीर को अपना शेख, अपना पीर, अपना आका मौला मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। बेशक पीर की करामतों पे खुश होते हैं, पीर को अल्लाह ने जो पावर दिए हैं उस पर भी खुश होते हैं कि अल्लाह ने मेरे पीर को ये मकाम अता किया, जैसे हम खुश होते हैं अल्लाह ने हमारे रसूल को ये मकाम अता किया। तो अब पीराने पीर ने जिस सब्जेक्ट पे जिंदगी भर काम किया, वो सब्जेक्ट इस वक्त हम लेकर बैठे हैं, वो सब्जेक्ट है तसव्वुफ। अब कहेंगे कि भाई इसमें भी इल्जाम लगता है कि भाई तसव्वुफ दीन का हिस्सा है ही नहीं। हमारे मुखालिफिन जितनी जमातें हैं वो कहते हैं कि भाई तसव्वुफ जो है ये दीन का हिस्सा नहीं है, बाद में शुरू हुआ। बाबा तसव्वुफ दीन बाद में शुरू नहीं हुआ, दीन के असल को, दीन के मग़ज़ को ही तसव्वुफ कहते हैं। दीन के असल को, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है और सोच समझ कर एक बात कह रहा हूँ, दीन के असल को और दीन के पूरे मग़ज़ को ही तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ है क्या? तसव्वुफ बड़ी आसान, 10 सेकंड में बात समझा दूं। तसव्वुफ है बंदे को रब से जोड़ना, बस यही तसव्वुफ है, और कोई तसव्वुफ नहीं। तसव्वुफ है बंदे को रब से जोड़ना। कुरान के जो पेज उठाओ, जो सफा उठाओ, जो तफसीर उठाओ, जो तर्जुमा उठाओ, तब समझ में आएगा कि खत्म खत्म पे कुरान बंदे को रब से जोड़ रहा है। रब की किबरियाई बयान हो रही है, रब के पावर्स बयान हो रहे हैं, रब की कुदरत बयान हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला कौन है? खुदा खुद फरमाता है, मैं वो हूँ जिसने आसमान और जमीनों को पैदा किया। मैं वो हूँ जो आसमान से पानी बरसाता हूँ, जमीन से सब्जा उगाता हूँ। मैं वो हूँ जिसने समंदर में तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे लिए समंदर के जानवर हलाल कर दिए। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें माँ बाप अता किए। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बीवी अता की। मैं वो हूँ जो तुम्हें रिस्क देता हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें जीने का तरीका बताया। खत्म खत्म पे कुरान बंदे को रब से जोड़ रहा है। फिर उसके बाद जब आका करीम की तालीमात की तरफ आते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म खत्म पर आका करीम ने भी सिर्फ यही काम किया, बंदों को रब से जोड़ा। हर पैगंबर ने यही काम किया। काम क्या था? कि बंदों को, इंसानों को उसके हकीकी माबूद से जोड़ा जाए। बस उसी की इबादत, उसी की इताअत, उसी की इत्तिबा,
اسی کے حکم کی پیروی، یہی مقصد تھا تمام پیغمبروں کا، اور اسی مقصد کو صحابہ کرام اہل بیت اطہار لے کر چلتے رہے، وہ کہیں آگے نہیں، تمام صوفیہ اولیاء بھی لے کر چلتے رہے، اور ہر صوفی بزرگ نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مریدین کو، متوسلین کو، اپنے عقیدت مندوں کو یہی تعلیم دی کہ بابا دنیا فانی ہونے والی ہے۔ قرآن کی روشنی میں کہا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، قرآن کہتا ہے دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میں نے کہا اپنی بات کی ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے، سننے والے جتنے ہیں بڑے اہمیت کے ساتھ یہ سبجیکٹ کو سنیں۔ یہاں پر ہم بات صرف بندے کو رب سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کریں گے، تو اس میں جوش تقریر بڑی آوازیں کچھ نہیں ہوں گی، صرف پیرانے پیر کے خطبات ہوں گے، اور پیرانے پیر کے خطبات کی خصوصیت یہ ہے ایک ایک قدم، ایک ایک لائن آپ کو خدا کے قریب کرنے کا راستہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے بندہ رب کے قریب جائے گا۔ اچھا آئیں، پہلے ایک حدیث پاک ہے جو ہماری کتبوں میں کثرت کے ساتھ درج کی گئی، اس کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ حدیث قدسی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ اے بندے دو چاہتیں ہوتی ہیں، ولی صاحب توجہ، دو چاہتیں ہوتی ہیں، ایک چاہت اللہ کی، ایک چاہت بندے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دو چاہتیں ہوتی ہیں، ایک چاہت اللہ کی، ایک چاہت بندے کی۔ اے بندے اگر تو اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے ساتھ ملا دے تو پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ اے بندے تو اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے ساتھ ملا دے تو پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ اگر تو نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت سے جدا کر دیا اور اپنی چاہت کے پیچھے کوشش کرتا رہا پھر بھی وہی ہوگا جو رب چاہے گا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ تو اب عقل مند کے لیے اشارہ کیا ہے کہ اپنی چاہت کو رب کی چاہت میں ضم کر دے، اس کے بعد رب تجھے وہ مقام عطا کرے گا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا۔ رب کی چاہت کی، رب کی مرضی کے خلاف کام میں لگا ہوا ہے، آخر میں ہونا وہی ہے جو رب چاہے گا، آخر میں ہونا وہی ہے جو رب چاہے گا۔ اور اپنے تقریر کی، اس کتاب کی، اس واز کی، اسے تقریر اور خطاب نہ کہیں، اسے واز کہیں، یہ پیرانے پیر کے واز ہوا کرتے تھے، صوفیہ اولیاء کے واز ہوا کرتے تھے، خصوصاً میرے پردہ حضرت وحید خواجہ صاحب قبلہ کا واز ہوا کرتا تھا، عبدالقدیر صدیقی صاحب کا واز ہوا کرتا تھا، عبداللہ شاہ صاحب کا واز ہوا کرتا تھا۔ آج کل ہمارے شورا بیان مخربین نے جو تقریر کو مخرب بنایا ہے، اس میں واز کہیں چلا گیا، خطاب کہیں چلا گیا، اب صرف تقریر ہوتی ہے، واز نہیں ہوتا۔ صوفیاء واز اور نصیحت کیا کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہے میرے ساتھ محترم افضل بھائی صاحب تشریف فرما ہے، آپ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت واز کہا جاتا تھا کہ حضرت کا واز 10 بجے عشاء کے بعد ہے، صوفی صاحب کا واز 10 بجے ہے، کسی صوفی صاحب کا واز 9 بجے ہے۔ تو سامعین حدیث قدسی کی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی، مگر اب جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اپنے بات کی، اپنے واز کی ابتدا میں، یہ سورہ شمس کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم، 30واں پارہ سورہ شمس کی آیت، رب کائنات فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، بامراد ہو گئے وہ لوگ، اپنے مقصد کو پا گئے وہ لوگ۔ کون پائے؟ جس نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، قرآن فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ، بامراد ہو گئے وہ لوگ، اپنے مقصد کو پا گئے وہ لوگ۔ کون پا گئے؟ من زکاہا، جنہوں نے اپنے دل کو اور اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کر لیا، وہ بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ سامعین صوفیہ اور اولیاء اللہ کی جو جماعت ہوتی تھی، ان کا مقصد ہی یہی رہتا تھا کہ پہلے خود کی اصلاح کریں اور آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی اصلاح میں اپنی زندگی ساری کی ساری صرف کریں۔ آئے پیرانے پیر کے نام سے موسوم آج ہم، شاید یہ ہماری 5ویں محفل ہے، مگر سرکار وصف پاک کی 4تھی مجلس کی ابتدا سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے بس تو اس کو غنیمت جان لے۔ اگر تیرے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس کو غنیمت جان لے، تحقیق تو نہیں جانتا کہ وہ دروازہ کب بند کر دیا جائے گا۔ اب آئے آگے بات بڑی پیارے انداز میں پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، اے اہل جماعت، اے میرے ماننے والوں، یہ غنیمت ہے کیا؟ یہ غنیمت تیری زندگی ہے، یہ غنیمت تیری زندگی ہے۔ جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھ لے،
اور رب کائنات کی بارگاہ کی طرف پلٹ جا، اور جب تک تجھے اپنے کاموں پہ قدرت حاصل ہے، اپنی طاقت کو اور اپنی توانائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میں لگا دے۔ تو نہیں جانتا کہ موت کب تیرا گلا پکڑنے والی ہے، کب تجھے دبوچنے والی ہے۔ غفلت کی زندگی میں مت رہ، توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے اس کو غنیمت جان۔ جب تک تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تیرے لیے عافیت ہے، تیرے لیے خیر ہے، تیرے لیے بھلائی ہے۔ اور یاد رکھ، ہم مجلس کی طرف آ رہے ہیں، یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن کریم مجلس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ زندگی کو غنیمت جان لے، اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو رب کی حضوری میں لگا دے۔ پتا نہیں موت تجھے کب آپ پکڑے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے اس کو بھی غنیمت جان لے، رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ جا۔ تیسری بات بڑی پیاری فرماتے ہیں، اپنے نیک بھائیوں کی مجلس میں بیٹھا کر، اپنے نیک بھائیوں کی مجلس میں بیٹھا کر ان کے دروازے پر کھڑا رہے، اور اس وقت کو بھی غنیمت جان۔ یہاں پر کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ صالحین کی، نیک لوگوں کی، صوفیاء کی، اولیاء کی، باعمل عالموں کی صحبت میں بیٹھا کر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دروازے پر کھڑا رہنا بھی تیرے لیے باعث خیر ہے۔ جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ان سے فیض حاصل کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، ایسے نہ اٹھایا جائے گا کہ علم ہوا میں جا رہا ہے۔ علماء کی، صوفیاء کی، مشائخین کی موت کے ذریعے علم اٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہمارے درمیان جو بھی علماء، جو بھی اولیاء، جو بھی صوفیاء اور جو بھی صحیح خانقاہوں کے جانشین موجود ہیں، ان کی قدر کریں، ہمارے علماء کی، ہمارے مفتیان اکرام کی، اور جتنا ہو سکا ان سے علم سیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پیر فرماتے ہیں، اے جماعت والو، جو تو عمارت بنا رہا ہے تو اس میں خود نہ رہ پائے گا۔ اے میرے غلام، یہاں سوائے خلق اور خالق کے کوئی نہیں ہے۔ اب تیرے کو اس بات کا احاطہ کرنا ہے کہ تو کس کے ساتھ رہے گا، خالق کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ؟ تو کس کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور کس کا دروازہ پکڑنا چاہتا ہے؟ کیا تو مخلوق کے دروازے پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا خالق کے دروازے پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ تیرا اختیار ہے۔ اگر تو مخلوق کی طرف جائے گا تو تیرے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اگر خالق کی طرف جائے گا تو وہی حقیقت میں سب کچھ دینے والا ہے، ساری قدرتیں اسی کے پاس ہے، بس اسی کا تعلق ہو جا اور اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹ جا۔ کاہل نہ بن، عیدی نہ بن، جو تیری قوت ہے، جو تیری طاقت ہے اس کو رب کی رضا کے لیے خرچ کر۔ جسم میں اگر طاقت ہے، میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ آقا کریم نے فرمایا ہے کہ جو تمہارے جسم میں طاقت ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، فراغت کو یعنی اپنے آپ کو مصروف ہونے سے پہلے، وہی قرآن بھی فرما رہے ہیں۔ اس وقت تیرے پاس اگر وقت ہے، تیرے جسم میں طاقت ہے، تو کاہل نہ بن، کوشش کر کے کس طرح سے میں رب کو راضی کروں، کوشش کر کس طرح سے میں رب کو راضی کروں، کیسے اس کی بارگاہ کی طرف پلٹ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کر۔ ایک حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے خرچ کر، اے میرے بندے خرچ کر، میں تجھے دوں گا۔ بالکل چھوٹی سی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث، اے میرے بندے خرچ کر، میں تجھے دوں گا۔ رب کائنات فرماتا ہے خرچ کر، خرچ کر، خرچ کر۔ اور رب کائنات اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے کہ اگر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑی بات کہوں کہ اگر کوئی بندہ خود پر خرچ کر رہا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے، اے بندے خرچ کر۔ اور آج ہم سب بندوں کا یہ حال ہے کہ پیسے کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، جان جائے مال نہ جائے، جان جائے مال نہ جائے، ہمارا سب کا یہی حال ہوا ہے۔ فرض زکات دینے کے لیے ہم آگے پیچھے ہو رہے ہیں، بڑی مصیبتوں سے، مشقتوں سے زکات نکل رہی ہے۔ نفل صدقات تو بہت دور کی بات، بیوی بچوں پہ، رشتے داروں پہ خرچہ بہت دور کی بات، یتیم بچوں کی کفالت دور کی بات، مدرسے کے بچوں کی کفالت دور کی بات، غریب بچوں کی شادی میں خرچہ دور کی بات، غریب رشتے داروں کے ہاسپٹل کی بل دور کی بات، سب چھوڑ دو۔ جو فرض ہے زکات، وہ بھی ہمارے پاس سے بڑی مشکل سے نکل رہی ہے۔ قرآن میں تقریباً جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے 40 سے 50 مقامات پر قرآن کہتا ہے بندے خرچ کر، بندے خرچ کر، بندے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ 700 گنا دے گا یا اس سے زیادہ دے گا، خرچ کر۔ قرآن کہہ رہا ہے کم از کم 50 مقامات پہ، جو میری یادداشت کام کر رہی ہے 50 مقامات پہ قرآن کہہ رہا ہے بندے خرچ کر، میں دوں گا، میں دوں گا۔ حدیث قدسی میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اے بندے خرچ کر، میں دوں گا۔ بندہ سب کچھ جانتا ہے، مانتا ہے، آپ سب کا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی قدرت پر، اس کی عطا پر، ہم سب کا ایمان ہے، مگر شیطانی ایک وسوسہ، شیطان کی جو طاقت ہے وسوسہ ڈالنے کی، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار خرچ کر دیا تو پھر آتا کی نہیں آتا کی، اب جتنا بھی ہے بچا کے رکھی۔
یہ بھی گیا، جو بھی بینک اکاؤنٹ میں 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار پڑے ہوئے وہ بھی جو اس میں آگے خرچہ کر دوں گا، اس کے بعد آفس سے سیلری ملی، نہ کاروبار چل رہا، یہ نہ وہ، یہ جو وسوسہ آیا ڈالا کون؟ شیطان ڈالا کہ بھائی جتنا ہے بچا کے رکھ لے، نکال مت، کچھ بھی ہو جائے، جان جائے مال نہ جائے، یہ اصول کو پکا پکڑ کے بیٹھ، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور قرآن حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بندے خرچ کر، خرچ کر، خرچ کر۔ رب فرماتا ہے میں ہوں نہ دینے والا، میں دوں گا۔ رب فرماتا ہے میں ہوں نا، میں دوں گا، اے بندے تو خرچ کر۔ مگر بندہ ایک طرف ایمان کی گواہی بھی دیتا ہے، یقین کی بات بھی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دینے والا ہے، رزق وہی دیتا ہے، عزت کا وہی دینے والا ہے، ہر چیز کا وہی دینے والا ہے، صحت کا وہی دینے والا ہے، مال کا وہی دینے والا ہے، ایمان سب کا ہے۔ مگر شیطان نے ایسا زبردست طریقے سے وسوسہ دل میں گھسا دیا ہم سب کے، مال نکلتا ہی نہیں ہے جیب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن پر اور حدیث پر اور پیارے نبی کے اقوال پر عمل کرنے کی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں سخی بن، خرچ کر، رب کی ذات ہے وہ دے گا، خرچ کر۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں اے غلام دعا کا جال بچھا دے، اے میرے غلام دعا کا جال بچھا دے۔ دعا اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک سب سے تیزی سے پہنچنے والی چیز دعا ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے غلام دعا کا جال بچھا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کہ تیرے دل میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا اعتراض نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو کہ دعا قبول ہوتی کی نہیں ہوتی، کی ہوتی کی نہیں ہوتی کی نہیں، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ موت تجھے کب آ پہنچے، دعا ہی ایسی چیز ہے جو تجھے بہت ہی زیادہ فائدہ دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، تڑپ کر، رو کر دعا کر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بات سنے گا اور تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں اے بندے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے، یہاں پر جو بو گے تم قیامت میں وہی کاٹو گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اے میرے بندے سن، نبی کریم نے فرمایا ہے دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر تو جو بوئے گا قیامت میں وہی کاٹے گا۔ تو اب اللہ نے تجھے عقل دی ہے، اللہ نے تجھے سمجھ دی ہے، اللہ نے تجھے فکر دی ہے، تجھے صلاحیت دی ہے، اب اپنے اعمال کا تو خود ذمہ دار ہے۔ آقا کریم محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو جو کرے گا اس کا بدلہ آخرت میں ویسا ہی ملے گا۔ تو اب آخرت میں تو کیا چاہتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں آخرت میں تو کیا چاہتا ہے؟ آخرت میں اگر تو اپنا ٹھکانہ جنت میں چاہتا ہے، میرا ساتھ چاہتا ہے، میری غلامی چاہتا ہے، میرے خدمت سے وابستگی چاہتا ہے، تو دنیا میں وہ کر جو اللہ رسول نے بیان فرمایا، دنیا میں وہ کر جو اللہ نے بیان فرمایا، جس کا حکم اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اور اگر آخرت میں تجھے اتنی تو سمجھ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو آخرت میں سخت پکڑ ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، رب کائنات قرآن کا بیان فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما فرماتا ہے قرآن۔ بڑی پیاری آیت ہے، بڑی صاحب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیاری آیت بیان فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت دیکھو بندوں سے، میں یہاں پر اللہ کی محبت بندوں سے بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ رب ایسے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری آیت ہے قرآن پاک کی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی حدیث یا قرآن پیر کی بات کی طرف نہیں آیا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، بڑے گناہوں سے اگر تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، نکفر عنکم سیئاتکم فرماتا ہے قرآن، تیرے چھوٹے گناہ رب ایسے ہی معاف کر دے گا۔ رب کی شان کریمی یہ ہے، بڑے گناہوں سے بچ کے فرشتوں سے پوچھے گا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی بڑا گناہ کیا، فرشتے کہیں گے یا اللہ تمام بڑے گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ہاں چھوٹے گناہ بہت کیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ سارے کے سارے معاف کرو، چھوڑو۔ وندخلکم مدخلا کریما فرماتا ہے قرآن، اسے بہترین ٹھکانہ عطا کیا جائے گا۔ اور قرآن فرماتا ہے وندخلکم مدخلا کریما، اسے بہترین ٹھکانہ عطا کیا جائے گا۔ ایسا مہین رب کی رحمت تو موقع ہی دیکھتی ہے، بہانے ہی ڈھونڈتی ہے بخشنے کے، معاف کرنے کے۔ تو سامعین پیرانے پیر وہی فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر تو جو بوئے گا وہاں پر وہی کاٹے گا۔ اب اس بات کا اختیار تجھے ہے کہ تو کب بیدار ہوگا۔ اے میرے مرید، اے میرے غلام بیدار ہو جا، اور جو وقت تیرے ہاتھ میں ہے اس سے فائدہ اٹھا دے، توبہ کی طرف آ جا، اور بیداری ہی تجھے فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ غافلوں کو اور جاہلوں کو ہمیشہ برباد ہی رکھتا ہے، جو غافل ہیں اور جو جاہل ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں ہی رہتے ہیں۔ اے غلام بروں کی صحبت کو چھوڑ دے،
کیوں کہتی صاحب یہ بڑی پیاری بات سرکار پیرانے پیر فرما رہے ہیں، آج کے دور کے لیے پرفیکٹ بیٹھتی ہے. ولی صاحب پیرانے پیر فرماتے ہیں، اے غلام بروں کی صحبت کو چھوڑ دے، بروں کی صحبت تیرے دلوں میں اچھے لوگوں کے تعلق سے بھی بدگمانی ڈال دے گی. سبحان اللہ، کیا بات. بروں کی صحبت کو چھوڑ دے، اگر بروں کے ساتھ رہے گا، کٹ ملوں کے ساتھ بیٹھے گا، انٹرنیٹ کے مفتیوں کو سنے گا، ورس نمبر چیپٹر نمبر کی بات کرے گا، تو پیرانے پیر فرماتے ہیں بابا تمام مشائخین سے دور، خانقاہوں سے دور، پیرانے پیر سے دور، غریب نواز سے دور، گلی گلی ہو کر رہ جائے گا، زندگی وسوسوں میں چلے جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں آج ہو کیا رہا ہے، کوئی انجینئر کوئی پلمبر بیٹھ کر اس وقت 30 لاکھ لوگوں کی زندگی برباد کر رہا ہے، ایمان خراب کر رہا ہے. 3 ملین فالوورز ہے پلمبر کے پاس آج، 3 ملین فالوورز. ان کی کرامت غلط، ان کی کرامت غلط، امام اعظم ابو حنیفہ غلط، بایزید بستامی غلط، پیرانے پیر کی کوئی کرامت کی کوئی حقیقت نہیں. آپ ثابت کرو، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، آپ وہ کرو. جب پلمبر کو ہم نے مفتی بنا دیا تو ہمارے ہاتھ سے پیرانے پیر کا دامن بھی نکلا، امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن بھی نکلا، بایزید بستامی نکلے، معروف کرخی نکلے، سر سختی نکلے، نظام الدین اولیاء نکلے، سب نکلتے چلے گئے. کیوں؟ کہ ہم نے حقیقی لوگوں کا دامن چھوڑا. انٹرنیٹ کے مفتیوں پہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، انٹرنیٹ پہ چیک کر لیجیے. بابا انٹرنیٹ پہ چیک کرو تو باپ کا آپریشن بھی کر لو ہاتھ کا، انٹرنیٹ پہ اس کی بھی ویڈیو ہے. جب باپ کے آپریشن کی بات آئے گی وہاں پر ہاتھ نہیں جائے گا، نہ کوئی پلمبر، نہ ڈاکٹر، نہ سرجن. انٹرنیٹ ایسی چیز ہے، پورے کتاباں MBBS کے موجود ہیں، پورے آپریشن کے لائیو ٹیلی کاسٹ موجود ہے. اگر انٹرنیٹ پہ کرنا ہے تو جو چاہے کرو. مگر سامعین میں بات کو پھر آپ سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے پلمبروں کو اور کیا کہیں گے آپ موچیوں کو اور ہم نے جعلی لوگوں کو ہم نے انٹرنیٹ پہ سننا شروع کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہوا کہ پیرانے پیر کی ذات پہ ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پیرانے پیر کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. امام اعظم کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے، معروف کرخی کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے، خصوصاً سرکار جنید بغدادی کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے، بایزید بستامی کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے. ہوا کیوں؟ آج ہم نے پلمبر کو، وہ جھوٹے انجینئر کو ہم نے ایسے سر پہ چڑھا لیا کہ ہماری قوم کے 30 لاکھ لوگ 3 ملین لوگ اسے ڈیلی فالو کرتے ہیں. 3 ملین لوگوں کی آخرت برباد ہو رہی ہے، انہیں پتا بھی نہیں چل رہا ہے. لاجک کے نام پہ بھائی آپ مجھے لاجک سے سمجھائیں کہ پیرانے پیر نے یہ کرامت کیسے کی، لاجک سے سمجھائیں کہ بایزید بستامی نے کیسے کہہ دیا، لاجک سے سمجھائیں. بابا لاجک سے سمجھنے جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ خدا کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹے گا. اس وقت یہاں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں، خدا ہے لاجک سے مجھے سمجھا دو، جبکہ اس پہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہے. امام ابو منصور ماتوریدی نے لاجک سے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ ہے. مگر ایک عام اگر آپ سے بات کہوں، کسی کو یہاں اٹھا کر پوچھ لوں بابا لاجک سے سمجھاؤ اللہ ہے، یہ بھی 1 سیکنڈ میں ہاتھ سے دامن نکلے گا. شیطان بولے گا بات تو خطرناک کر رہی ہو، نہ خدا کو ہاتھ سے ٹچ کر سکتے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے، نہ اس کی خوشبو سن سکتے، نہ اس کی آواز کان میں جاری، نہ زبان سے چیک کر سکتے، کسی بھی چیز سے خدا کا احاطہ ہو ہی نہیں رہا ہے. ہے کہ نہیں ہے کہ، ہے کہ نہیں ہے کہ، ہے کہ نہیں ہے کہ. 3-4 بار پوچھے تو شیطان ایسا پکا وسوسہ ڈالتا بیٹا ایمان کے ہاتھ سے نکلتا. بڑی صاحب بڑی سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں، ایمان سے بھی ہاتھ نکلتا. جبکہ ہمارے علماء نے لاجیکل بھی، امام منصور ماتوریدی نے بڑے زبردست انداز میں لاجیکل بھی خدا کی حقیقت، اس کی حقانیت، اس کی موجودگی سمجھائی ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، خدا کیسے ہے، کیسا ہے. مگر سامعین وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے، اور شیطان نے اپنے جانشینوں کو انٹرنیٹ پہ زبردست تیار کر کے بٹھا دیا ہے. بابا پگڑی پہن کے داڑھی واڑی چھوڑ لے کے بیٹھنا، دین کے نام پہ بولنا، یہ کیسا سمجھاؤ، وہ کیسا سمجھاؤ، اور صرف ایسا کیسا کر دیا سمجھاؤ. بھائی کہانی شریف ہے، کیا ہے کہانی شریف ہے. آپ کے بڑے پیر نے کسی مردے کو زندہ کیا، سرکار بایزید بستامی نے ٹھوکر ماری تو وہ ادھر سے ادھر ہو گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا. کہانی شریف ہے. ہمارا عام مسلمان بولتا بات تو زبردست کر رہا، کیسا سمجھائیں گے. ہماری قوم کے پاس جواب نہیں ہے. بات یہاں جواب کی نہیں ہے، بات یقین کی ہے. جب ہمارے محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا خدا ہے تو ہم نے مان لیا خدا ہے. آپ کسی کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی آواز سنی نہیں، اس کو ہم نے چھوا نہیں، اس کو ہم نے سنا نہیں، اس کو ہم نے چکا نہیں. آقا کریم نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. اور مسلمانوں کی خصوصیت، قرآن اٹھاؤ، سورہ فاتحہ ختم ہوئی، سورہ بقرہ شروع ہوا، دوسری آیت کا پہلا حصہ الذین یؤمنون بالغیب. قرآن بولتا ہے مسلمان ہے ہی وہی جو غیب پر ایمان لاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ارے قرآن تو بڑے سمجھ میں آئے گی بات ہو کیا رہی ہے. مسلمان مومن کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے، بغیر دیکھے ایمان ڈالنے والوں کی تعریف کر رہا ہے قرآن. تم نے رب کو دیکھا نہیں. ہماری تو اچھا ہماری تعریف محمد مصطفیٰ نے کی ہے. قیامت کے قریب میرے ایسے بھائی آئیں گے. آقا کریم نے ہم غلاموں کو بھائی کہا ہے حدیث پاک میں. آقا کی شان ہے، ہم تو غلام در غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام. آقا کی نالین کی دھول بھی سر پہ پڑ جائے تو بھائی سے بخشش ہے. آقا کریم کہتے ہیں قیامت کے قریب جو میرے بھائی آئیں گے، جو مسلمان رہیں گے،
میری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، ان سے ملوں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ آقا کریم نے کہا تم نے تو مجھ سے ملاقات کی ہے، تم میرے سے ملے ہو، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، ڈائریکٹ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، تم مجھے دیکھ کر، میرے معجزات دیکھ کر، میری زندگی دیکھ کر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے. جو قیامت کے قریب میرے بھائی مسلمان آئیں گے، جتنے مسلمان رہیں گے، انہوں نے تو نہ مجھے دیکھا، نہ میری آواز سنی، نہ میری بات سنی، نہ میرا کلام سنا، نہ مجھ سے ملاقات کی، پھر بھی ان کی شان یہ ہے کہ میرے نام پر اپنی جانیں دینے قربان کر دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے. یہ آقا کی شان ہے. آقا نے ہماری تعریف کی ہے کہ قیامت کے قریب میرے ایسے بھائی آئیں گے. ہم غلاموں کو آقا نے بھائی کہا ہے، آقا کی شان ہے. تو سامعین، آقا کریم کی یہ شان ہے کہ آقا کریم کے علم پر آج بات ہوتی ہے. ایک بات کہہ کے پھر اس طرف آؤں، آپ حضرت کا وقت لے رہا ہوں مگر بات بڑی اہم ہے. آقا کریم کے علم پہ جب بات آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا علم، تو آؤ قیامت کے منظر بیان کرنے سے پہلے آقا کریم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب کفار کے خلاف آقا کا علم، ہمارے خلاف جو جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں بھائی آپ محمد مصطفیٰ کو عالم الغیب جانتے ہیں. ہم نے کہا ہم یقیناً آقا کریم کو عالم الغیب جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر اللہ کی عطا سے. اللہ نے اپنے فضل سے محمد مصطفیٰ کو سارا علم عطا فرمایا جتنا رب کو عطا فرمانا تھا. آقا سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو آئے حدیث پاک میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب میرے غلاموں کی ایک بڑی فوج جو کفار کے خلاف جنگ کرے گی، جو دجال کے خلاف، یاجوج ماجوج کے خلاف، خصوصاً جو دجال کے خلاف مسلمانوں کی فوج نکلے گی، میں ان تمام لوگوں کے نام جانتا ہوں. سبحان اللہ. آقا کا علم دیکھیں، میں اپنے تمام غلاموں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں. سبحان اللہ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آقا کریم بیان فرماتے ہیں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا کا علم کہ قیامت کے قریب دجال کے خلاف جو میرے غلاموں کی جماعت نکلے گی، تمام غلاموں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ کو جانتا ہوں کہ کون سا غلام کون سے گھوڑے پر بیٹھ کر کس طرح سے دجال کے خلاف جہاد کرے گا. یہ ہے میرے آقا کے علم کی شان. تو سامعین، بڑا میں آپ سے خدا را بڑی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے ساتھ جب بھی انٹرنیٹ کھولے، اگر کسی عالم کو سننا ہو تو یہاں پر آپ کے سامنے ہمارے محترم نظام غوری صاحب ہیں، مجھ جیسا فقیر العباد بھی ہے. ایک بار پوچھ لیں کہ صاحب کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا. اگر آپ کسی پلمبر کو، کسی موچی کو، کسی انجینئر کو سنیں گے تو دل میں ایسے ایسے وسوسے آئیں گے، جیسے میں نے کہا یہ دامن بھی ہاتھ سے گیا، وہ دامن بھی گیا، وہ دامن بھی گیا، شک و شبہات کی زندگی گزرے گی. میدان محشر میں رسوائی اٹھانی پڑے گی، میدان محشر میں رسوائی اٹھانی پڑے گی خدا نہ خاصہ. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ سخاوت کو سختی سے پکڑ لے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تجھے عطا کرے گا. رب کائنات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے کیسی شرم و حیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے کیسی شرم و حیا. تیرے سارے احوال، تیرے سارے اعمال وہ جانتا ہے. غفلت کی زندگی نہ گزار، اسی وقت رب کی بارگاہ میں آ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا اور رب کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر. پھر اس کے بعد سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں ایک پیاری بات سرکار پیرانے پیر نے فرمائی، بہت زبردست بات ہے. اے بندے، اے غلام، تو خالق کی شکایت مخلوق سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا اونچی بات ہے صاحب، کیا اونچی بات ہے. گھر سے چوری ہو گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کو کچھ ہو گیا، نوکری سے نکال دیے، کاروبار میں نقصان ہو گیا. اب مخلوق کے سامنے بیٹھ کے شکایت کر رہا ہے. میرے ساتھی ہوتا بھائی، جو کام میں ہاتھ ڈال میں ڈوب جا رہا ہوں، گھر سے نکلا گرا ٹانگ ٹوٹ گئی، کیا مصیبت پیچھے لگ گئی. اما باپ پورے پیسے ہمارے منڈے بھائی کو، بڑے بھائی کو دیتے، بولے میرے کو پوچھ رہی نہیں، پورا ہماری بہن لے کے بھاگ جائے گی، آ رہی ہر چاہتی کچھ تو بھی کر کے جائے گی. کاروبار میں ہاتھ ڈالا وہ ہو گیا، آفس میں باس میرا دشمن بنا ہوا ہے، پورا کو انکریمنٹ کیا سوائے میرے. اب پیرانے پیر فرما رہی یہ تو ساری باتیں تیری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، تو خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کر رہا. اللہ آئے ہائے ہائے، کیا اونچی بات ہے سر، کیا اونچی، کیا پیاری بات فرماتے ہیں. خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کر رہا. لوگوں کو بولا میرے ساتھی سوچتا جو کام میں ہاتھ ڈالو کام میں ڈوب جا رہا ہوں، ادھر گیا تو نوکری نہیں ملتی، اچھا رکھا تو بول رہے فون پہ پھرا دے رہے. ارے کہیں نوکری کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر کاروبار میں ہاتھ ڈالے کاروبار ڈوب جا رہا ہے، اس کو دیکھے نہیں لے ہوگا پیسے ڈبل کر کے دے، تو بولا پیسے ڈبا دیا. اب یہی چل رہی ہماری قوم. اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں اے غلام، تو خالق کی شکایت مخلوق سے کرتا ہے، ایسا نہ کر. تیرے جو بھی معاملات ہیں سب رب کی بارگاہ کی طرف لے کر چلے جا. سبحان اللہ. تیرے جو بھی معاملات ہیں،
جو بھی فائدہ ہے، جو بھی نقصان ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو کچھ ہے، کسی سے بیان نہ کر، صرف اسی سے بیان کر۔ پیارے پیر فرماتے ہیں کیونکہ تیری ہر مشکل کو دور کرنے والا صرف وہ ہے، تیری ہر مشکل کو دور کرنے والا صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے، اس کے غیر کے پاس یہ قدرت نہیں کہ وہ تیری مشکل آسان کر سکے، اس کے غیر کے پاس یہ قدرت نہیں کہ تیری مشکل آسان کر سکے۔ تو جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، اس کے پاس لے کر جا، پبلک کو مت سنا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ خالق کی شکایت مخلوق سے مت کر، خالق کی شکایت مخلوق سے مت کر، جو بھی معاملات ہیں لے اور رب کی بارگاہ میں پہنچ جا کہ مولا تو علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار ہر چیز پر تیرا ہی کنٹرول ہے، ہر چیز پر تیری ہی قدرت کامل ہے۔ اے رب کائنات، میں پریشانی میں ہوں یا اللہ، میری مصیبت کو دور فرما۔ قرآن بھی فرماتے ہیں اس کے علاوہ تیری مصیبت کوئی نہیں جو دور کر سکے، اس کے علاوہ کسی غیر میں یہ قدرت ہی نہیں جو تجھے مصیبت، بیماری، پریشانی ہر چیز سے دور کرنے والا صرف خدا تعالیٰ ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ بس ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہے کہ اس کی بارگاہ میں رجوع رہنا ہے۔ اب قرآن بھی فرماتے ہیں اے میرے غلام، دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے اور یہ سمندر نے بہت سی مخلوق کو ڈبا دیا ہے۔ اے میرے غلام سن، دنیا ایک سمندر ہے اور یہ سمندر نے بہت سی مخلوق کو ڈبا دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نجات پاتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب بن جا، اس دنیا کے سمندر میں ڈوبنے سے بچ جائے گا، اللہ کی بارگاہ کی طرف، توبہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی طرف، توکل کی طرف پلٹ کر آ جا، اپنے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے نجات دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے قیامت کے دن دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، ویسے ہی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین، قرآن کی یہاں پر فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، دنیا ایک سمندر ہے، اس سے ڈوبنے سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جا اور کسی سے کوئی شکایت مت کر۔ جو بھی تیرے معاملات ہیں، جو بھی پریشانی ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر دے۔ پبلک کو بولتا ہوا مت پھر کیسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، کوئی تیرا مسئلہ حل نہیں کرے گا، کوئی تیری پریشانی دور نہیں کرے گا، کوئی تجھے صحت نہیں دے گا، کوئی تیری مصیبت دور نہیں کرے گا، کوئی تجھے مال نہیں دے گا، کوئی تجھے عزت نہیں دے گا۔ دے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو قرآن پیر فرماتے ہیں ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی عرض کر، صرف اللہ ہی سے عرض کر کے مولا یہ مصیبت ہے، مولا یہ تکلیف ہے، مولا یہ پریشانی ہے، ہر معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے عرض کر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بڑی کامیابی، بڑی کامیابی عطا کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سرکار قرآن پیر کے خطبات سے ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان خطبات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ان خطبات کی برکت سے ہماری زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پروردگار اس محفل کو سجانے والوں کے حال پر رحم فرما، اس محفل میں جو لوگ شامل ہیں ان کے حال پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے محمد مصطفیٰ کی خیرات ہمارے دامن میں ڈال دے، اہل بیت کی خیرات ہمارے دامن میں ڈال دے، خصوصاً سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرما، قرآن پیر کا سچا اور پکا غلام بنا، قرآن پیر کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرما۔ پروردگار حاسدین کے حسد سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا۔ پروردگار اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، پروردگار سب کے حال پر رحم فرما، خصوصاً فلسطین کے حال پر رحم فرما، پروردگار ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ پروردگار کہ اللہ یہاں ہمارا جمع ہونا قبول فرما، جو مقصد کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں پروردگار ہم تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، پروردگار ہماری مرادوں کو برآمد فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنے والی زندگی میں گناہوں سے ہمیں دوری عطا فرما، یا رب العالمین ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، یا اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، پروردگار رزق حلال عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جو ہمارے بڑے موجود ہیں پروردگار انہیں درازی عمر عطا فرما، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔